أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير الصافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. اور اے مخاطب، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح پرندے جو پر پھیلا کر اڑ رہے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں، اور ہر ایک نے اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جان لیا ہے، اور یہ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کو اللہ خوب جانتا ہے. اور آسمانوں کی اور زمینوں کی بادشاہت وہ اللہ کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. اور کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے اور پھر ان بادلوں کو آپس میں ملا دیتا ہے، اور پھر ان بادلوں کو تہ بتہ کر کے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش ان کے بادلوں کے بیچ میں سے نکلتی ہے. اور اللہ وہ ہے کہ ان بادلوں کے اندر پہاڑ کے مانند جو بادل ہوتے ہیں ان بادلوں میں سے اللہ تعالیٰ اولے بھی برساتا ہے، اور پھر وہ اولے جس کو چاہتا ہے ان کو پہنچا دیتا ہے اور ان کو ہلاک کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے ان اولوں کو دور رکھتا ہے، اور اس کی بجلی کی چمک قریب ہے کہ وہ آنکھوں کی بینائی کو اچک لے جائے. اور اللہ رات اور دن کو پلٹتا ہے. بے شک ان تمام باتوں میں عبرت ہے، نصیحت ہے آنکھ رکھنے والے لوگوں کے لیے. یہاں پر اللہ نے اپنی قدرت بیان کی ہے. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اللہ کی توحید، اللہ کے ایک ہونے کو اگر پہچاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت سے دلائل ہیں. اللہ نے یہاں پر کچھ اپنی قدرتیں بیان کی. یہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے. اس کی کیا دلیل ہے اللہ ایک ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے کارنامے وہ ہیں جو کسی کے نہیں. آسمان کو بنانا، زمین کو بنانا، پہاڑ کو پیدا کرنا، یہ ایسی ایسی مخلوقات ہیں جو آج تک کسی نے نہیں بنائی. اور بلکہ انسان جن کو خدا سمجھتا ہے، جن کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے، جن کو اپنا معبود سمجھتا ہے، اپنا مشکل کشا سمجھے ہوئے، انہوں نے آج تک ایک مکھی بھی پیدا نہیں کی، تو وہ کسی کی مصیبت کو تو کیا دور کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ایک ہے. اس کی یہی دلیل ہے کہ اللہ نے جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں آج تک کسی نے وہ چیزیں پیدا کر کے نہیں دکھائی، اور نہ پیدا کر سکتے ہیں. تو وہ اپنی تخلیق میں اور پیدا کرنے میں اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور اللہ کتنا زبردست ہے اس کے متعلق فرمایا ہے، مخاطب تمہیں معلوم نہیں، زمین ہو، آسمان ہو، یہ اور ان کے اندر رہنے والی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. یہاں تک کہ پرندے جو پر پھیلا کر اڑ رہے ہوتے ہیں
وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ مضمون قرآن میں متعدد مقامات پر آیا ہے۔ کہیں پر اللہ نے فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، زمین اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور ان کے اندر رہنے والی مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہاں پر فرمایا آسمان زمین میں رہنے والے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو پرندے پر پھیلا کر صفے بنا کر اڑتے ہیں اور وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو تسبیح کے معنی کیا آتے ہیں؟ تسبیح کے معنی آتے ہیں پاکی بیان کرنا، یہ بتانا کہ اللہ ہمارا پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، منزہ ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، وہ مقدس ہے اور ہر چیز سے پاک اور صاف ہے۔ لیکن تسبیح ہر چیز بیان کرتی ہے۔ انسان تسبیح بیان کرتا ہے، اس کو تو ہر انسان جانتا ہے، کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ سبحانک اللہم وبحمدک، انسان کی تسبیح تو یہ ہے۔ لیکن دوسری جو مخلوقات ہیں وہ بھی تسبیح بیان کرتی ہیں، جن کو اللہ نے زبان دی ہے وہ تو اپنی زبان سے کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جنات بیان کرتے ہیں، انسان بھی بیان کرتا ہے۔ کسی کے اندر اللہ نے زبان نہیں دی، جیسے جانور ہیں تو وہ اپنے اپنے زبان میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ مضمون پیچھے بھی آیا کہ ہر چیز وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ قرآن میں یہ فرمایا۔ اس سے پتہ چلا ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے ان آیات کو سامنے رکھ کر کہ اللہ نے ہر مخلوق کے اندر عقل اور شعور اور احساس رکھا ہے۔ انسان میں، جنات میں اور فرشتوں میں تو اعلیٰ درجے کا احساس ہے، عقل ہے، شعور ہے، اور جانوروں میں تھوڑا کم درجے کا ہے، اور پھر نباتات یعنی پیڑ پودوں میں تھوڑا سا اور کم درجے کا ہے، اور پتھر میں، کنکر میں، ریت میں اور سب سے کم درجے کا عقل اور شعور موجود ہے، پائی جاتی ہے۔ اس لیے کہ بغیر عقل کے، بغیر احساس کے وہ اللہ کی تسبیح بیان ہی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے جب ایک مرتبہ ایک طرف یہ کہا ہے کہ ہر چیز بیان کرتی ہے، اس کا مطلب ہر ایک چیز کے اندر عقل ہے، بس فرق اتنا ہے اس میں ان میں کم درجے کی عقل ہے، انسان میں تھوڑی اعلیٰ درجے کی عقل اللہ نے رکھی ہے۔ اور ہر ایک اللہ کی تسبیح کیسے بیان کر رہی ہے؟ تو انسان تو زبان سے بیان کرتا ہے، اپنی زبان قال سے۔ ان کی تسبیح کیسی ہے؟ بعد نے اس کی تفسیر میں فرمایا مفسرین نے، یا تسبیح دعا کے معنی میں ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں، اور اگر تسبیح کو اس کے اپنے معنی میں لیا جائے تو اس میں بھی کوئی بعد اور اشکال نہیں ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ان کی تسبیح کا طریقہ کچھ اور ہو، انسان کی تسبیح کا طریقہ الگ ہو۔ جب ہم ان کی زبان نہیں سمجھ سکتے تو تسبیح کیسے سمجھیں گے؟ انسان کی زبان نہیں سمجھتا تو وہ جانور کی زبان کیسے سمجھ جائے گا؟ ایک علاقے کے رہنے والے دوسرے علاقے کی زبان کو نہیں جانتے، دنیا کے اندر ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں، ایک انسان دوسرے انسان کی زبان کو نہیں جانتا ہے اور نہ سمجھتا ہے تو وہ ایک جانور کی زبان کو کیسے سمجھ لے گا؟ تو دوسری مخلوقات بھی اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے، وہ کس طرح بیان کر رہی ہے ہم نہیں سمجھتے، لیکن اس سے یہ انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ تسبیح نہیں کرتی، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ صفے لگا کر کرتے ہیں۔ اور ایک معنی تسبیح کے بعد علماء نے یہ بھی لیے ہیں کہ یہ تسبیح انقیاد اور اطاعت اور فرمانبرداری کے معنی میں ہے، یعنی اللہ نے جس چیز کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا، ہر چیز اپنے اپنے مقصد میں لگی ہوئی ہے اور اپنا کام کر رہی ہے، اور وہ بال برابر بھی خلاف نہیں کرتی۔ سورج کو اللہ نے بنایا، وہ سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے اور اپنے وقت پر چلا جاتا ہے، رات اپنے وقت پر آتی ہے، دن اپنے وقت پر آتا ہے، چاند اپنے وقت پر نکل رہا ہے، پیڑ پودے اپنا کام کر رہے ہیں، ہر چیز اپنا اپنا کام انجام دے رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ بے حس اور کم عقل والے مخلوقات یہ تو اپنی ڈیوٹی وقت پر انجام دے،
اور ایک انسان ہے جس کو اللہ نے اعلیٰ درجے کی عقل دی ہے، اعلیٰ درجے کا شعور دیا ہے، احساس دیے ہیں، وہ پڑا سوتا رہے؟ یہ اس کے لیے افسوس کی بات ہونی چاہیے، اور اس کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جانور اور پیڑ پودے وہ اپنا پھل وقت پر لاتے ہیں، جانور اپنا کام وقت پر کر رہے ہیں، سورج اپنا کام اپنے وقت پر انجام دے رہا ہے، اور انسان اللہ کی تسبیح کو چھوڑ کر سو رہا ہے، اور اللہ کی تسبیح کو چھوڑ کر دنیا میں پھنسا ہوا ہے اور دنیا کے دھندوں میں گھوم رہا ہے، دنیا سے دل لگا رہا ہے۔ جبکہ آپ کسی جانور کو نہیں دیکھو گے، کسی پرندے کو نہیں دیکھو گے کہ وہ اللہ کی تسبیح سے دور رہے، بلکہ وہ اپنے وقت پر تسبیح بیان کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا صبح میں فجر صبح صادق کے بعد پرندے چہچہاتے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ شام جب ہوتی ہے غروب کے وقت پرندے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور بیٹھ کر چی چی کرتے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ہم ان کی زبان نہیں سمجھ رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان نہیں کر رہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کافر انسان کو تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک کافر انسان ہے کہ اس کو نہ تو اپنے خالق کی پتہ ہے، نہ اپنے خالق کو پہچانتا ہے، نہ اس کی تسبیح بیان کرتا ہے، نہ اس کی نماز پڑھتا ہے، نہ اس کے آگے سر جھکا رہا ہے، اور جبکہ اس سے کم درجے کے لوگ وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ آگے خود فرماتے ہیں یہ جو کام یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے، ان سے خود اللہ تعالیٰ نمٹ لے گا اور ان کو ان کی جزا اور سزا دے گا۔ وَلِلَّهِ آگے فرمایا آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ بادشاہ ہے آسمان کا بھی، زمین کا بھی، اور اس میں بسنے والی ہر چیز کا بھی۔ لہذا کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ میرے اوپر کسی کی حکومت نہیں ہے، میں آزاد ہوں، جو چاہے کروں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور دیکھو دنیا میں جو چاہے کرنا ہے کر لو، لوٹ کر آنا ہمارے ہی پاس ہے۔ تم زمین اور آسمان کو چیر کر باہر نہیں نکل سکتے، بلکہ آنا ہمارے ہی پاس ہوگا، اللہ ہی کے پاس لوٹ کر آنا ہے، وہاں بھی تم کو حساب دینا ہے۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ کہ آدمی پہلے ہی ہوش میں آ جائے اور اپنے اللہ کے سامنے جھک جائے اور اپنے اللہ کو پہچانے۔ پھر اللہ نے اپنی ایک اور قدرت کو ذکر فرمایا کہ دیکھو تم لوگ دیکھتے ہو بادل آنے سے پہلے آسمان بالکل صاف ہوتا ہے، بادل کا کوئی نشان نہیں ہوتا، اور پھر کیسے کیسے اللہ تعالیٰ اس کی ترتیب بناتے ہیں۔ پہلے چھوٹے چھوٹے سے بادل آتے ہیں، اللہ تعالیٰ بادلوں کو ہکاتا ہے، بادل چلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ آپس میں ان کو جوڑتا ہے، اور جوڑنے سے وہ تہ بتے اوپر تلے ہو جاتے ہیں اور بالکل گھٹائے ہو جاتی ہوں اور سیاہ ہو جاتے ہیں۔ پھر انہی بادلوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ بارشوں کو نازل فرماتا ہے، اور وہ بادل بعض مرتبہ پہاڑوں کی طرح ہو جاتے ہیں، پھر انہی پہاڑوں جیسے بادلوں سے اللہ تعالیٰ اولے بھی برساتا ہے، اور پھر ان اولوں سے جس کو چاہتا ہے ہلاک کر دیتا ہے۔ اگر اللہ کی مرضی ہوتی کسی کو ہلاک کرنا، کسی کے جان کو مال کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے تو انہی اولوں کو اس کی تباہی کا بربادی کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے ان اولوں کو دور رکھتا ہے، اس کو ہٹا لیتا ہے۔ تو دیکھو اللہ کی قدرت، ابھی کچھ نہیں تھا آسمان پر اور تھوڑی دیر میں بادل آتے ہیں، آپس میں جڑتے چلے جاتے ہیں اور تہ بتے یہاں تک کہ وہ پہاڑوں کی طرح بن جاتے ہیں، اور پھر انہی کے اندر سے بارشیں آتی ہیں، انہی میں سے اولے برستے ہیں، انہی میں سے بجلی کی کڑک ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے، ایسی چمک ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آنکھوں کی بینائی وہ اچک لے گی، تو ایسی خطرناک وہ روشنی ہوتی ہے اس کی۔ تو یہ سب کچھ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ چیزیں وہ ہے جو اللہ ہی نے بنائی ہیں، کسی نے آج تک نہیں بنائی ہیں۔ تو اس لیے اللہ، یہ ساری چیزیں اللہ کی تخلیق پر، اس کے ایک ہونے پر دلیل ہیں اور گواہی دے رہی ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کو پلٹتا ہے، رات کے بعد دن لانا، دن کے بعد رات لانا، یہ اللہ ہی کا تصرف ہے اور اللہ ہی کی قدرت ہے۔ کوئی انسان، کوئی مخلوق رات کو ہٹا کر دن لانا چاہے نہیں لا سکتا، دن کو ہٹا کر رات لانا چاہے نہیں لا سکتا۔ اب رات ہو چکی ہے، ساری مخلوق مل کر چاہے کہ ہم دن پیدا کر دیں، دن نہیں کر سکتے۔ دن کو ہٹا کر رات لانا چاہیں، رات نہیں لا سکتے ہیں، یہ کام صرف اللہ ہی کرتا ہے۔
اور اگر کوئی ہے تو کر کے دکھائے، لیکن چونکہ ایسا کوئی ہے نہیں، اس لیے اللہ کا ایک ہونا اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ان تمام چیزوں میں خود مختار ہے، قادر مطلق ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، شریک نہیں ہے، اس لیے وہی عبادت کے لائق ہے اور وہی تسبیح کے بھی لائق ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تمام چیزوں کے اندر آنکھ رکھنے والے لوگوں کے لیے عبرتیں ہیں، جن کو اللہ نے آنکھ دی ہے، بصیرت دی۔ آنکھ تو اللہ نے سبھی کو دی ہے، لیکن ہر ایک اپنی آنکھ کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ جو لوگ عبرت کی نگاہوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، جن کو اپنے حق کی تلاش ہے، رب کی تلاش ہے، اور اپنے رب کو پہچاننا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہی نشانیاں کافی ہیں اللہ کے ایک ہونے کے لیے۔ اور جنہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں ماننا ہی نہیں، ہمیں کسی کی سننی نہیں ہے، ہمیں حق کو پہچاننا نہیں ہے، نہ حق کی ہمیں تلاش ہے، تو پھر ان کے لیے تو ہزاروں دلیلیں بھی بیکار ہیں، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ اس لیے فرمایا ان تمام باتوں کے اندر عبرتیں ہیں آنکھ رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ